کہانی ایسے شخص کی جس کے پاس نہ کوئی سیاسی طاقت تھی، نہ کوئی فوج اور نہ ہی کوئی انٹرنیشنل فنڈنگ، بس ایک کتاب تھی، قرآن، اور ایک آواز جو دلوں کو چیر کر گزر جاتی تھی۔ یہ آواز تھی ڈاکٹر اسرار احمد کی، جس نے اکیلے کھڑے ہو کر پوری امت مسلمہ کو جھنجھوڑا، نظام بدلنے کی بات کی، اور وہ سوال اٹھائے جنہیں پوچھنے سے لوگ ڈرتے تھے۔ لیکن دوستو، اتنا ہی نہیں، اس شخص نے برسوں پہلے وہ باتیں کی جو آج ایک ایک کر کے سچ ہو رہی ہیں۔ کیا یہ اتفاق تھا یا کوئی الہامی بصیرت؟ کیا واقعی ایک شخص صرف قرآن کی روشنی میں پوری قوم کا ذہن بدل سکتا ہے؟ کیا ڈاکٹر اسرار احمد محض ایک مقرر تھے یا ایک ایسے انقلابی مفکر جس کی گونج آنے والی نسلوں کو بھی بیدار کرتی رہے گی؟ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے ان کی زندگی کے وہ راز جو عام لوگ نہیں جانتے، اور دریافت کریں گے وہ سوچ جو صرف علم نہیں دیتی بلکہ انقلاب کی بنیاد رکھتی ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد نہ مال و دولت کے پیچھے بھاگے، نہ شہرت کی لالچ کی، اور نہ ہی کسی حکومتی اعزاز کو اپنی کامیابی کا پیمانہ بنایا۔ وہ صرف ایک مقصد کے لیے جیتے تھے، قرآن کا پیغام ہر دل تک پہنچانا۔ ان کی یہی بے لوثی ان کی سب سے بڑی پہچان تھی، اور اس کا ایک حیران کن واقعہ 1981 میں پیش آیا، جب حکومت پاکستان نے انہیں ستارہ امتیاز دینے کا فیصلہ کیا۔ اسلام آباد کے ایک بڑے سرکاری ہال میں رنگ و نور کا سیلاب بچھا ہوا تھا۔ سرکاری شخصیات، وزراء، نامور فنکار، سائنسدان اور اسکالرز سب جمع تھے، کیونکہ آج کا دن تھا پاکستان کے سب سے بڑے سول ایوارڈز دینے کا، اور اس فہرست میں ایک نام ایسا بھی تھا جو سب سے الگ تھا، ڈاکٹر اسرار احمد۔ حکومت پاکستان نے اعلان کیا کہ ڈاکٹر صاحب کو ان کی دینی خدمات کے صلے میں ستارہ امتیاز سے نوازا جائے گا۔ یہ پاکستان کا تیسرا سب سے بڑا اعزاز ہے۔ دعوت نامہ ان تک پہنچایا گیا، اور حکومت کو یقین تھا وہ اس عزت کو قبول کریں گے۔ لیکن ڈاکٹر اسرار احمد نے یہ دعوت نامہ پڑھا تو صرف ایک جملہ کہا: میں نے جو کچھ کیا اللہ کی رضا کے لیے کیا، انسانوں کی واہ واہ کے لیے نہیں۔ انہوں نے تقریب میں جانے سے صاف انکار کر دیا۔ نہ کوئی میڈیا شو، نہ فلیش لائٹس، نہ ہی شہرت کی بھوک۔ حکومت کو مجبوراً ایوارڈ ڈاک سے ان کے گھر بھیجنا پڑا۔ ایوارڈ جیسے ہی ان کے گھر پہنچا، ان کے بچے بھاگتے ہوئے کمرے میں آئے۔ ابا جان، ڈاک میں کچھ آیا ہے، شاید بہت اہم چیز ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے خاموشی سے لفافہ کھولا۔ ستارہ امتیاز ان کے ہاتھ میں تھا، لیکن آنکھوں میں کوئی چمک نہیں، چہرے پر کوئی فخر نہیں۔ انہوں نے ایوارڈ دیکھا اور یوں ایک طرف رکھ دیا جیسے کوئی اخبار کا پرانا ٹکڑا ہو۔ آج بھی وہ ایوارڈ ان کے کمرے میں پڑا ہے، خاموش، بغیر کسی فریم کے، جیسے خود گواہی دے رہا ہو۔ اصل اعزاز شہرت نہیں، اخلاص ہوتا ہے۔ دوستو، لیکن سوال یہ ہے، ایک ایسا شخص جو نہ دولت کو مانے نہ شہرت کو، وہ آخر بنا کیسے؟ یہ سوچ، یہ کردار، یہ حوصلہ آیا کہاں سے؟ چلیے چلتے ہیں ان دنوں کی طرف جہاں سے یہ کہانی شروع ہوئی۔ 26 اپریل 1932 ڈاکٹر اسرار احمد بھارتی پنجاب کے شہر حصار میں ایک مسلم راجپوت خاندان میں پیدا ہوئے۔ اگرچہ ان کی پیدائش حصار میں ہوئی، مگر ان کے آباء و اجداد کا اصل تعلق موجودہ بھارتی ریاست اتر پردیش کے ضلع مظفر نگر سے تھا۔ سن 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ان کے دادا کی تمام جائیداد ضبط کر لی گئی، جس کے بعد خاندان کو ہجرت کر کے حصار منتقل ہونا پڑا۔ ڈاکٹر اسرار احمد کے والد برطانوی دور حکومت میں ایک سرکاری ملازم تھے۔ تقسیم ہند کے بعد ان کے خاندان نے حصار سے موجودہ پاکستان کے شہر سائیوال کی طرف نقل مکانی کی۔ ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد
1950 میں ڈاکٹر اسرار احمد نے لاہور کا رخ کیا اور کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں داخلہ لیا۔ 4 سال بعد 1954 میں انہوں نے MBBS کی ڈگری حاصل کی اور پریکٹس بھی وہیں شروع کر دی۔ مگر یہ صرف شروعات تھی، کیونکہ صرف جسموں کا علاج ان کے لیے کافی نہیں تھا، وہ روحوں کا طبیب بننے کا عزم رکھتے تھے۔ نوجوان اسرار احمد کی فکری تربیت میں کئی شخصیات کا گہرا اثر تھا۔ علامہ اقبال، مولانا ابوالکلام آزاد، شاہ ولی اللہ دہلوی اور سب سے زیادہ مولانا مودودی۔ مولانا مودودی ایک منفرد فکر کے حامل تھے۔ ڈاکٹر اسرار احمد ان کی علمی گہرائی اور سیاسی بصیرت سے بے حد متاثر تھے۔ مولانا مودودی کو وہ اپنا روحانی استاد مانتے تھے اور ان کے نزدیک وہ واحد شخصیت تھے جو اسلام کو نظام زندگی کے طور پر پیش کر رہے تھے۔ اسی تلاش حق نے 1955 میں انہیں جماعت اسلامی کے دروازے تک پہنچایا، لیکن وقت کے ساتھ ایک سوال ان کے اندر پنپنے لگا: کیا محض سیاسی جد و جہد سے انقلاب ممکن ہے؟ کیا عوام کا دل بدلے بغیر نظام بدلا جا سکتا ہے؟ ڈاکٹر اسرار احمد کو محسوس ہوا کہ جماعت اسلامی آہستہ آہستہ ایک سیاسی پارٹی بن رہی ہے اور دعوت قرآن، فکری تربیت اور روحانی انقلاب پسے پش چلے گئے۔ دوستو، یہ وہ لمحہ تھا جب انہوں نے 1957 میں جماعت اسلامی سے الگ ہونے کا فیصلہ کیا۔ ایک ایسا فیصلہ جو آسان نہ تھا، لیکن دوستو، سچائی کا راستہ کبھی آسان نہیں ہوتا۔ انہوں نے مولانا مودودی سے اختلاف ضرور کیا، لیکن احترام ہمیشہ باقی رکھا۔ اکثر کہا کرتے تھے، مولانا مودودی میرے استاد ہیں، لیکن استاد سے اختلاف کرنا گستاخی نہیں بلکہ ایک علمی روایت ہے۔ یہیں سے ڈاکٹر اسرار احمد کی الگ شناخت کا آغاز ہوا۔ وہ اب ایک فکر بننے جا رہے تھے، ایک ایسا پیغام جو نہ پارٹی کا محتاج تھا نہ پلیٹ فارم کا، صرف قرآن اور ایک بیدار دل۔ جب جماعت اسلامی سے علیحدگی کا فیصلہ ہوا تو کئی لوگوں نے سوچا کہ شاید ڈاکٹر اسرار احمد کا سفر اب ختم ہو گیا ہے، لیکن اصل سفر تو اب شروع ہوا تھا۔ انہوں نے کراچی یونیورسٹی سے 1965 میں اسلامیات میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی۔ یہ وہ وقت تھا جب معاشرہ مغربی فکر، مادہ پرستی اور سیکولرزم کی زد میں آ چکا تھا۔ اسلام صرف رسموں تک محدود ہو چکا تھا اور قرآن ہدایت کی بجائے صرف برکت کی کتاب بن گیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے محسوس کیا کہ انقلاب پہلے دلوں میں آتا ہے، پھر نظام میں، اور یہ دلوں کا انقلاب صرف قرآن سے آ سکتا ہے۔ سال تھا 1975۔ ایک خاموش مگر پرعزم اعلان ہوا۔ ڈاکٹر اسرار احمد نے تنظیم اسلامی کے نام سے ایک نئی فکری تحریک کا آغاز کیا۔ یہ کوئی سیاسی جماعت نہیں تھی، نہ الیکشن، نہ جلوس، نہ اقتدار کی دوڑ۔ یہ ایک قرآنی انقلاب کی تحریک تھی جس کا مقصد تھا قرآن کو سمجھنا، قرآن کے ذریعے اپنی اصلاح کرنا اور پھر پورے معاشرے کو اس روشنی سے منور کرنا۔ تنظیم اسلامی کا پہلا اصول یہی تھا: یہ تحریک صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو واقعی اللہ کے دین کو غالب دیکھنا چاہتے ہیں، بغیر کسی ذاتی مفاد کے۔ ڈاکٹر اسرار احمد نے تنظیم اسلامی کے پلیٹ فارم سے درس قرآن کا ایک ایسا سلسلہ شروع کیا جو ہزاروں افراد کو نہ صرف قرآن کی زبان سے روشناس کر رہا تھا۔ اس تنظیم کا خواب یہ تھا: ایک ایسا معاشرہ قائم ہو جہاں اللہ کا قانون اللہ کے بندوں پر نافذ ہو۔ لیکن وہ جانتے تھے کہ نظام کو بدلنے کے لیے پہلے نفس کو بدلنا پڑے گا۔ جب ڈاکٹر اسرار احمد نے قرآن کا درس دینا شروع کیا تو ابتدا میں صرف چند افراد ہوتے تھے، کمرے چھوٹے تھے، آواز کمزور تھی، لیکن بات میں آگ۔ وہ قرآن پڑھاتے نہیں تھے، قرآن جیتے تھے۔ پھر یہ آواز صرف ہالز تک محدود نہ رہی، ٹی وی سکرین پر آئی اور لاکھوں گھروں میں گونجنے لگی۔ پاکستان ٹیلی ویژن پر ان کے درس قرآن نے ایک انقلاب برپا کر دیا۔ لوگ پہلی بار قرآن کو صرف تلاوت کی نہیں بلکہ ہدایت، عمل اور قیادت کی کتاب کے طور پر سننے لگے تھے۔ ان کا انداز،
نہ کوئی ڈرامہ نہ دکھاوا، بس ایک سچائی جو دل کے آر پار ہو جاتی تھی۔ یہ قرآن ایک مردہ قوم کو زندہ کر سکتا ہے، یہ ان کا پیغام تھا، اور وہ صرف کہتے نہیں تھے، خود اس پیغام کا مجسم نمونہ تھے۔ جیسے جیسے ان کی آواز پھیلتی گئی، بین الاقوامی مسلم کمیونٹیز بھی متوجہ ہونے لگی۔ امریکہ، کینیڈا، یورپ، مشرق وسطیٰ، ہر جگہ ڈاکٹر اسرار احمد کے دروس کی کیسٹس، کتابیں اور سی ڈیز گردش کرنے لگی۔ لوگ کہتے تھے، ہم نے قرآن کو دل کے چھو جانے والے انداز میں پہلی بار سنا ہے۔ انٹرنیٹ کے دور میں یوٹیوب اور سوشل میڈیا نے ان کے پیغام کو نئی زندگی دی، اور آج بھی لاکھوں نوجوان ان کی آواز سے متاثر ہو رہے ہیں جو کبھی ان کے دور میں پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ یہی وہ اثر تھا جو صرف الفاظ سے نہیں، خلوص، علم اور قرآن سے جڑے جذبے سے پیدا ہوتا ہے۔ مگر شہرت کے ساتھ ایک آزمائش بھی آئی۔ جنرل ضیاء الحق کی حکومت نے انہیں ایک اسلامی ترجمان کے طور پر دیکھنا شروع کر دیا۔ ضیاء ان کی دینداری سے متاثر تھے، لیکن ساتھ ہی انہیں اپنے سیاسی مفاد کے لیے استعمال بھی کرنا چاہتے تھے۔ اسی دوران ڈاکٹر صاحب نے ٹی وی پر کرکٹ جیسے کھیل پر تنقید کی اور کہا کہ کرکٹ دین سے توجہ ہٹا رہا ہے، تو حکومت نے ان کا پروگرام بند کر دیا، اور ڈاکٹر اسرار احمد وہ ایک لمحے کو نہ جھکے۔ پھر ضیاء نے انہیں مجلس شورا میں شامل کیا، لیکن جب ڈاکٹر صاحب نے دیکھا کہ یہاں صرف سیاست ہو رہی ہے، اسلام نہیں، تو انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ پھر وہ واپس عوام میں آ گئے، جلسے، دروس، سفر اور میڈیا کے ذریعے دین کا پیغام پھیلانے لگے۔ ایک ملاقات، ایک فیصلہ اور ایک نئی منزل۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی زندگی میں یہ سب کچھ ڈاکٹر اسرار احمد کے ساتھ ہوئی ملاقات سے شروع ہوا۔ دوستو، یہ کہانی ہے 1991 کی، جب ممبئی کا ایک نوجوان ذاکر نائک اپنے دل میں ایک طوفان لیے پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھتا ہے۔ ذاکر کوئی عالم نہیں تھا، نہ مفتی نہ خطیب، بس ایک میڈیکل کا اسٹوڈنٹ تھا، لیکن اس کے اندر ایک بے چینی تھی، ایک سوال تھا، میری زندگی کا اصل مقصد کیا ہے؟ صرف ڈاکٹر بننا یا خدا کا پیغام پوری دنیا تک پہنچانا؟ اسی سوال کی تلاش میں وہ پاکستان میں ڈاکٹر اسرار احمد سے ملنے آیا تھا۔ ملاقات مختصر تھی، مگر الفاظ بہت گہرے۔ ڈاکٹر اسرار احمد نے بڑی گہری نظر سے ان کی طرف دیکھا اور بس ایک جملہ کہا، اگر تم اسپیشلسٹ بننا چاہتے ہو تو زندگی میں صرف ایک راستہ چن لو۔ دو کشتیوں میں سفر کرنے والا کبھی بھی منزل کی دہلیز کو نہیں چھو سکا۔ انہوں نے ایک اور جملہ کہا، اپنی ضروریات کم کر لو تاکہ سچ بولنے کی ہمت پیدا ہو۔ اسی لمحے نے جنم دیا ایک ایسے دائی کو جس کی آواز آج دنیا کے ہر کونے میں گونجتی ہے۔ جو کبھی الجھا ہوا تھا، ڈاکٹر بنے یا دائی، آج وہ قرآن کی زبان میں لاکھوں دلوں تک پیغام حق پہنچا چکا ہے۔ دوستو، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ پھر ڈاکٹر ذاکر نائک نے کس طرح اپنی زندگی کے ہر لمحے کو اللہ کی راہ میں وقف کر دیا، تو ہماری مکمل ویڈیو دیکھیں، لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ یہ 1995 کا سال تھا جب پاکستان کی سیاست میں ایک نیا موڑ آیا۔ اس دوران ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے عمران خان کو یہودی ایجنٹ کہا تھا۔ یہ ویڈیو کا آدھا کلپ تھا۔ اصل واقعہ یہ تھا کہ ڈاکٹر صاحب نے ایک تقریر میں اندیشہ ظاہر کیا تھا کہ عمران خان جمائمہ کے تعلق کی وجہ سے عالمی طاقتوں کے ہاتھوں استعمال ہو سکتا ہے۔ ان کی بات میں تنقید نہیں، فکر تھی۔ در حقیقت زائنسٹ موومنٹ تقریباً 100 برس پہلے جو شروع ہوئی، اس سے بھی 125 برس پہلے آرڈر آف دی ایلومیناٹی، جس کا شکار ابھی آپ کا عمران خان بھی ہو گیا ہے، وہ آرڈر آف دی ایلومیناٹی 1776 میں قائم کیا گیا تھا، یہودیوں کی سازش۔ گولڈ سمتھس، یہ گولڈ سمتھ جس نے شکار کیا ہے تازہ عمران خان، ایک ابھرتی ہوئی شے تھا، امیدیں وابستہ ہو رہی تھی، پہلے ہی سے ایک ہیرو کی شکل میں تھا، وہ اسلام کی بات کرنے چلا تھا، وہ اپنے کلچر کی بات کرنے چلا تھا۔ امت کے مستقبل کی فکر۔ ایک سال بعد
عمران خان خود حسن نثار کے ساتھ ڈاکٹر اسرار احمد سے ملنے پہنچے. کہا میری والدہ آپ سے دین سیکھتی تھی, اب میری بیوی بھی مسلمان ہو چکی ہے. ڈاکٹر صاحب نے غور سے سنا, دل میں خوشی چھپائے رکھی, اور اس ملاقات کے بعد جب تک وہ زندہ رہے انہوں نے عمران خان کے بارے میں کوئی بات نہیں کی. دوستو یہ بات اہم ہے کہ ڈاکٹر اسرار احمد نے عمران خان کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں سنایا, بلکہ صرف ایک اندیشے کا اظہار کیا, وہ بھی امت کے مستقبل کی فکر میں. یہ ان کی شخصیت کا خاصہ تھا. وہ تنقید میں بھی خلوص رکھتے تھے, اور جب تبدیلی دیکھتے تو سب سے پہلے دعا کرتے, بدگمانی نہیں پالتے تھے. اب بات کرتے ہیں ان کی پیشن گوئیوں کی. دوستو ڈاکٹر اسرار احمد صرف ایک عالم دین نہیں تھے, وہ ایک بصیرت رکھنے والے رہنما بھی تھے. ان کی باتوں میں محض الفاظ نہیں بلکہ آنے والے وقت کی دھڑکن سنائی دیتی تھی. انہوں نے کئی بار امت مسلمہ کے حالات پر بات کی. وہ زوال کی وجوہات بھی بتاتے اور اس روشنی کی طرف اشارہ بھی کرتے جو اندھیرے کے بعد افق پر نمودار ہو سکتی ہے. وہ بار بار خبردار کرتے کہ اگر امت نے قرآن سے رشتہ توڑ دیا, اگر خلافت کا تصور ہی خواب بن کر رہ گیا, اگر امت ایک جسم کی مانند نہ رہی, تو پھر زوال, غلامی اور بربادی ہمارا مقدر بن جائے گی. اور آج جب ہم ان کی دہائیوں پرانی تقریریں سنتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ آج کا حال پڑھ رہے ہوں. مشرق وسطیٰ کی جنگیں, مسلمانوں کا داخلی انتشار, فرقہ واریت, فلسطین کا زخم, کشمیر کی بے بسی, مغرب کا بڑھتا ہوا تسلط اور امت کا مجموعی مفلوج پن, یہ سب وہ تھا جس کی طرف ڈاکٹر اسرار احمد برسوں پہلے اشارہ کر چکے تھے. انہوں نے کہا تھا, ایک وقت آئے گا جب امت کے پاس نہ قیادت ہوگی, نہ سمت, نہ خودی, صرف خواب ہوں گے, اور وہ بھی ادھورے. دوستو لیکن وہ مایوسی کے مبلغ نہیں تھے, وہ امید کا چراغ بھی جلاتے تھے. وہ کہتے, اگر امت قرآن کو تھام لے, اگر نوجوان بیدار ہو جائیں, اگر ہم اپنی اصل کی طرف لوٹ آئیں تو یہی امت دنیا کی قیادت بھی کر سکتی ہے اور نجات بھی پا سکتی ہے. آج جب ہم ان کی باتوں کو دیکھتے ہیں تو یقین ہوتا ہے کہ انہوں نے صرف بات نہیں کی, وہ آنے والے طوفان کی صدا دے رہے تھے, اور وہ طوفان اب ہمارے دروازے پر ہے. دوستو پھر آیا وہ لمحہ 26 اپریل 2010 کی صبح جب لاکھوں دل ایک ساتھ دھڑکنا بھول گئے. ڈاکٹر اسرار احمد جو پوری زندگی امت مسلمہ کو جگاتے رہے, خاموشی سے دنیا سے رخصت ہو گئے. نہ کوئی شور, نہ کوئی شہرت کی خواہش, نہ کوئی بڑی تقریبات, نہ کوئی طاقتور حفاظتی دیواریں, بس ایک سادہ زندگی گزارنے والا انسان جو دنیا کو قرآن کی طرف بلاتا رہا, پھر خاموشی سے اپنے رب سے جا ملا. ڈاکٹر اسرار احمد نے نہ صرف درس دیا بلکہ اپنی پوری زندگی ایک پیغام بنا دی, اور آج بھی ان کی آواز, ان کی کتابیں, ان کی ویڈیوز نوجوانوں کو جھنجھوڑتی ہیں کہ جاگو, اٹھو, واپس قرآن کی طرف لوٹو. دوستو اگر آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں, دوستوں کے ساتھ شیئر کریں, اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں.